أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے سورہ رعد اس کی تلاوت آپ کے سامنے مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت، کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، ارسلنا اس کا ترجمہ کریں گے ارسلنا ہم نے بھیجا یا ہم نے بھیجے۔ یہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، جب آخر میں نون الف نہ ہو یہاں پہ ہم آتا ہے۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، انزلنا ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولن بہت سے پیغمبر، من کا معنی ہوتا ہے سے، قبل کا معنی پہلے، اور کاف کا معنی آپ، تو من قبل کا آپ سے پہلے، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجے رسولاً بہت سے پیغمبر، من قبل کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، یہاں پہ نہ آ گیا تو ہم کا ترجمہ آ گیا، جیسے ارسلنا ہم نے بھیجے، اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنائی، لہم ان کے لیے، ازواجن بیویاں، وذریتن اور بچے، اور ہم نے ان کی بیوی بچے بھی بنائے تھے۔ وما کانا، وما کانا اور نہیں ہے، وما کانا اور نہیں ہے، لرسول کسی رسول کے لیے اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے، ان یأتیا یہ کہ یأتیا لائے وہ، بآیت کوئی نشانی، اتا یأتی اتیانن کا اصل معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے، تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ وما کان لرسول اور نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے، ان یأتیا یہ کہ وہ لائے، بآیت کوئی نشانی، یعنی کسی پیغمبر کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نشانی لے کے آئے، الا مگر، بإذن اذن اجازت کو کہتے ہیں، اجازت کے ساتھ، اللہ کی، یہ باحرف جار ہے، اس کا معنی ساتھ، اذن اجازت، تو بإذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ،
یعنی کسی پیغمبر کے لیے یہ اختیار نہیں رہا کہ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ لکل، لکل ہر ایک کے لیے، لکل ہر ایک کے لیے، اجل زمانے، لکل اجل ہر ایک زمانے کے لیے، کتاب کتاب ہے، لکھی ہوئی تحریر ہے، یعنی ہر زمانے کے مناسب جو ہے لکھا ہوا حکم موجود ہے۔ یمحو، یمحو اس کا معنی ہوتا ہے مٹھانا، محو کرنا۔ یمحو مٹھا دیتا ہے، اللہ اللہ تعالی، یمحو مٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹھاتا ہے، ویثبت اور باقی رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹھاتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔ وعندہ اور عندہ پاس، ہو اسی کے، اور اسی کے پاس، ام الکتاب اور اسی کے پاس ام الکتاب مرکز ہے، لکھی ہوئی تحریر ہے، اسی کے پاس ام الکتاب ہے، اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ ام کا معنی ماں بھی ہوتا ہے، اصل بھی ہوتا ہے، مرکز بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی کے پاس لکھی ہوئی تحریر کی اصل موجود ہے، یعنی تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، وَإِن اور اگر، ما وہ جو، نُرِيَنَّكَ نُرِيَنَّ ہم دکھائیں کھا تجھے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ وَإِمْ ما اور اگر وہ جو ہم دکھائیں تجھے، بعض کچھ چیزیں، الذی وہ جو، نعیدو ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ان سے، اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، او یا نتوفینک، نتوفین ہم بلا لیں تجھے، فإنما پس بے شک، علیک آپ پر، البلاغ پہنچا دینا ہے، وعلینا اور ہمارے اوپر، الحساب حساب لینا ہے۔ تو وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اگر ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یا آپ کو اپنے پاس بلا لیں، تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یرو، اولم یرو، ا کا معنی ہوتا ہے کیا، واو کا معنی ہے اور کیا، لم کا معنی ہے نہیں، اور کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، لم یرو اس کا ایک ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اولم یرو اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا کہ بے شک ہم، نأتی آتی ہیں، الارض زمین پر، ننقصها، ننقص نقص ینقص نقصان، ہم اسے کم کرتے ہیں، من اطراف یا اس کے کناروں سے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹھاتے ہوئے آتے ہیں، کم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ واللہ یحکم اور اللہ تعالی، یحکم فیصلہ کرتا ہے، لا معقب نہیں ہے کوئی پیچھے کرنے والا، لحکمہ اس کے حکم کو، واللہ یحکم اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ اس کے حکم کو پس پش ڈالنے والا، پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، وہوا اور وہی ذات، سریع، سریع کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، جلدی لینے والا ہے، الحساب حساب کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
वक़द और तहकीक, मकरा, मकरा मकर किया, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले हैं, यकीनन इनसे पहले लोग भी मकर कर चुके हैं। फलिल्लाहिल मकरु तो अल्लाह ही के लिए है, फ तो लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, अल मकरु मकर जमीआ सारा, यअलमु वो जानता है, मा तकसिबु जो कमाता है, कुल्लु नफ्स हर नफ्स वो जानता है जो कुछ हर नफ्स कमाता है। वसयअलमु और अन करीब यअलमु जान लेंगे, अल कुफ्फारु कुफर करने वाले, लिमन उक़बद्दार लिमन कि किसके लिए है, लिमन किसके लिए है, उक़बद्दार घर का अंजाम, यानी आखिरत का घर जो है किसके लिए है, उक़बद्दार लिमन उक़बद्दार आखिरत का घर जो है वो किसके लिए है। वयक़ूलु और कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, काफिर लोग कहते हैं, लस्ता लस्ता नहीं है आप, मुरसला भेजे हुए, यानी आप पैगंबर नहीं है, लस्त मुरसला आप पैगंबर नहीं है। कुल आप कह दीजिए, कफा काफी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, शहीदन गवाही देने वाला, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, यानी आप फरमा दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए अल्लाह ही की काफी है। वमन और वो जो इंदहू उसके पास इल्मुल किताब किताब का इल्म है, और वो जो जिसके पास किताब का इल्म है, हर वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारी सूरत जो है सूरह राद मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह हम तफसीर की तरफ जाएंगे, जो बातें समझ में नहीं आई वो भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। तफसीर जब हम पढ़ेंगे उसमें मज़ीद हमारी वजाहत हो जाएगी, और ये जो तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया, इसमें अगर कोई दुश्वारी पेश आई है तो दोबारा भी तफसीर के दौरान तर्जुमा होता है, तो तवज्जो से आप सुनिएगा, इंशाल्लाह इधर बैठे बैठे आपको तर्जुमा भी याद होगा। कोशिश किया करें कि कॉपी पेंसिल जो है आपके पास हो, तवज्जो के साथ बावजू हो के बैठा करें तो बहुत फ़ायदा होता है। और ये जो मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ, एक तो ये कि तिलावत की बरकत हमें हासिल हो, और इसका एक मकसद ये है, दूसरा मकसद ये भी है कि आपकी तजवीद और तलफ़ुज़ वो भी बेहतर हो। जब आप बार बार सुनेंगे, बेहतर सूरत तो ये है कि आप रोज़ाना तकरीबन एक रुकू पहले ही मुताला करके आया करें, तिलावत किया करें, नाज़रा बैठ के पढ़ा करें, ठीक है। और उसके बाद जब मैं तिलावत किया करूं फिर आप देखा करें कि मैं कहाँ पे मद करता हूँ, कहाँ पे गुन्ना करता हूँ, किस तरीके से पढ़ता हूँ, कोशिश किया करें उसके मुताबिक की पढ़ा करें। तो फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता तजवीद जो है और तलफ़ुज़ वो भी बेहतर होता जाएगा, और नाज़िरा अगर सही नहीं है तो वो भी इंशाल्लाह वो दुरुस्त होता जाएगा। बहरहाल अब तफसीर बयान करने की तरफ आते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम रबत बयान करते हैं, जो हम सबक पहले पढ़ चुके हैं उसके साथ आज के सबक का क्या ताल्लुक है, क्या रबत है, क्या, तो उसको हम बयान करते हैं। पहले शिर्क का रद्द और मुशरिकीन का अंजाम बयान हुआ। जी एक मिनट।
جی ایک منٹ صبر کیجیے گا، ایک منٹ۔ جی تو سب سے پہلے ہم ربط بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے شرک کا رد ہوا، اور مشرکین کا انجام جو ہے وہ بیان ہوا۔ قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر کر کے قرآن مجید کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ وحی الہی کے آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی کتاب آ جانے کے بعد، اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اپنی خواہشات کو فالو کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیں گے، سزا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اس کا کوئی حمایتی ہوگا، مددگار ہوگا۔ تو قطعی اور یقینی علم آ جانے کے بعد رسم و رواج پہ چلنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی اور یقینی علم حاصل ہوا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلے بیان ہوا۔ اب رسالت کا بیان آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی ساتھ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب بیان ہے کہ جہاں توحید کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ شرک کو بھی رد کیا جاتا ہے، اس کی تردید ہوتی ہے۔ جہاں وحی الہی کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد مکی صورتوں میں بکثرت موجود ہے، مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے ان پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اگر ان عقائد میں سے کسی بھی عقیدے میں شک و شبہ اور تردد پیدا ہو جائے تو ایمان کی بنیاد ہی خراب ہو جاتی ہے اور انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ان بنیادی عقیدوں میں سے آج عقیدہ رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض کافر اور مشرک کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے تو پھر انہیں ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، یہ ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے بیہودہ اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ حدیث کے مطابق کل 315 رسولوں کا ذکر ملتا ہے۔ انبیاء کی تعداد تو 1,20,000 یا 1,20,000 کے قریب انبیاء کی تعداد، ٹھیک ہے، 1,20,000 یا 1,20,000 کے قریب۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مستقل شریعت یا کتاب عطا کرتا ہے۔ رسولوں کو اپنی اپنی شریعت اور کتاب کی تبلیغ کا حکم تھا، تو رسول جو تھے وہ 315 اور انبیاء 1,20,000 یا 1,20,000 کے قریب۔ انبیاء علیہ السلام سابقہ شریعتوں اور کتابوں کی تعلیم اور تبلیغ پہ معمور ہوتے تھے، ان کے پاس نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ہوتی تھی، تاہم اگر کوئی خاص بات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آگاہ کر دیتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کا فریضہ تورات کی تبلیغ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور بنائی ہم نے ان کے لیے بیویاں۔ نکاح کرنا اور بیوی سے تعلق قائم کرنا یہ کمال کے منافی نہیں ہے، یہ انسان ہونے کے لوازمات میں سے ہے۔ بیویوں کے علاوہ وَذُرِّيَّةً، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی اولاد بھی بنائی۔ تو بیوی بچوں کا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ نبیوں نے نکاح بھی کیے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ اگر یہود و نصارہ کو نبی آخر الزمان کی بیویوں اور بچوں پہ اعتراض ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے گوارا کرتے ہیں، جو اہلی کتاب کی بھی جد الانبیاء ہے، اور آپ کی تقریباً 5 یا 7 بیویاں تھیں، ان سے اولاد بھی تھی۔
بلکہ خلاف توقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق تو مشہور ہے کہ ان کی 300 منکوحہ بیویاں اور 700 لونڈیاں تھی۔ آپ کی سلطنت بھی بے مثال تھی، اس کے باوجود آپ صاحب کمال نبی تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں، حدیث شریف میں یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ بعض دوسرے انبیاء ان کی بھی کئی کئی بیویاں تھیں۔ تو اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض بے بنیاد ہے، بیکار ہے، کہ بیوی اور اولاد کا ہونا یہ کمال کی منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد تو یہ ہے کہ مجرد آدمی کو وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا جو متأہل شادی شدہ آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر نیک لوگ جو ہے وہ صاحب اہل رہے ہیں، شادی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے نکاح میں 9 بیویاں موجود تھیں، جبکہ 2 بیویاں حضرت خدیجہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما وفات پا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا آغاز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے ساتھ ہوا، جو کہ اس سے پہلے 2 خاوندوں سے بیوہ تھی۔ ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ تو آپ نے جوانی کا بہترین زمانہ تقریباً 25 سال اسی بیوہ کے ساتھ گزارا۔ سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساری اولاد اسی سے پیدا ہوئی۔ پھر اس بیوی کی وفات کے بعد جب آپ کی عمر 52 یا 53 سال ہوئی تو آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ تو ان حالات میں اللہ کے نبی پہ شہوت رانی کا الزام لگانا یہ بالکل بے لغو بیکار ہے۔ بعض یہود و نصارہ اور یہ ہنود ہندو جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں اس کا۔ دیگر بیویوں سے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور اس سے اسلام کی تعلیم کو گھر گھر پہنچانا مقصود تھا۔ آپ علیہ السلام نے مختلف خاندانوں میں نکاح کیے اور بیویوں کے ذریعے تعلیم پھیلائی۔ سورہ احزاب 21ویں پارے میں موجود ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ اے ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور حکمت جو تمہارے گھروں میں نازل کی ہے اس کا چرچا کرو۔ آیات سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ مطلب قرآن اور سنت کی تشہیر کا ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھی۔ آپ کے متعدد نکاحوں کا یہی مقصد تھا۔ اگر بیویاں زیادہ ہوں گی تو ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، محنت اور مشقت زیادہ کرنی پڑے گی، صبر بھی کرنا ہوگا، تو اس میں اجر بھی زیادہ ہوگا۔ تو متعدد نکاح یہ کمال کے منافی نہیں ہے۔ منکرین اپنی منمانی نشانیاں بھی بار بار طلب کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں یہ بات کہ وہ کوئی نشانی یا کوئی معجزہ لے کر آئے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ معجزے کا اظہار یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کرامت کا اظہار بھی کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ولی کا درجہ تو نبی سے بہت کم ہوتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے جو اختیار نبی کو نہیں وہ ولی کو حاصل ہو۔ بعض لوگ کرامت کو اولیاء اللہ کا فعل مان کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال معجزے کا اظہار یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب کہ ہر وعدے کے لیے ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے، تحریر ہے۔ ہر چیز کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے۔
تو معجزے کے اظہار کا بھی خاص وقت ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص کی خواہش پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، مٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے، ویثبت، اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہے، وعندہ ام الکتاب، وعندہ، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب۔ کائنات کے تمام امور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود تقدیر کی الٹ پلٹ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ کسی چیز کو مٹھانا چاہے یا کسی چیز کو باقی رکھنا چاہے تو اس کی مشیت میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے مسند احمد، بعض گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے، اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں زیادتی کرنے والی نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی عمر میں جو زیادتی ہو سکتی ہے وہ نیکی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 63 بال توجہ فرماتا ہے، پھر جو چاہتا ہے مٹھاتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، تو پھر پہلے احکام منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا کہ کون سا حکم بہتر ہے؟ پہلے وہ ایک آیت، ایک شریعت نازل کرتا ہے، پھر اس کی جگہ دوسری لے آتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو کسی حکم یا شریعت کو منسوخ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصلحت پہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو ایک خاص وقت تک مناسبت ہوتی ہے، اس وقت تک وہ چیز قائم رہتی ہے، پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مختلف شریعتوں میں حلت اور حرمت کے احکام بدلتے رہتے ہیں، اور ایسا زمان و مکان کی مناسبت سے بھی ہوتا تھا۔ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے، جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بھی تبدیلی آتی تھی۔ اس کی مثال سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اے لوگو، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے حکم سے تم سے بعض حرام قرار دی گئی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں۔ گویا احکام کو منسوخ کرنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو ایک وقت میں کوئی دوائی دیتا ہے، جبکہ دوسرے وقت میں وہ دوائی تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی اور دوا تجویز کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا یہ مریض کے مزاج اور بیماری کی کیفیت پہ موقوف ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر نے پہلی دوائی تبدیل کیوں کی ہے، یہ تو اس کی نادانی ہوگی۔ اسی طرح شریعت کو منسوخ کر دینا، احکامات کو منسوخ کر دینا، یہ بھی انسانی سوسائٹی کے احوال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تغیر اور تبدل کرتا رہتا ہے، ہر چیز کی حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہی مختلف شریعتیں اور احکام جاری فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ یہاں پہ مٹھانے اور ثابت رکھنے سے مراد تقدیر کی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس تقدیر کو چاہے مٹھا دے اور جس کو چاہے باقی رکھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کی 4 چیزوں کے مٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا: عمر، روزی، سعادت یعنی نیک بختی، شقاوت، بدبختی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے استقرار حمل سے 4 ماہ کے بعد ایک خاص منزل آتی ہے
جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پیدا ہونے والے انسان کے متعلق لکھ لو کہ اس کی عمر یہ ہوگی، اس کو روزی اس قدر نصیب ہوگی، یہ سعادت مند ہوگا یا شقی ہوگا، تو گویا ان چار چیزوں کی میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق جو ہے اس میں تغیر اور تبدل ہو جاتا ہے، جبکہ تقدیر مبرم یعنی قطعی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ تقدیر کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ پہلے درجہ ازلی ہوتا ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ دوسرا درجہ فرشتوں یعنی جبرائیل، میکائیل وغیرہ کی پیدائش کا دور ہے، جو انسان کی پیدائش سے اربوں سال پہلے پیش آیا۔ نوع انسانی کی مصلحت ان فرشتوں پہ موقوف ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تقدیر کا تیسرا درجہ وہ ہے جب احکام اور شریعتوں میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے، اور یہ تغیرات ہزاروں سال کے بعد آتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ وہ ہے جب انسان کے اس مادی جہان میں آنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اور پانچواں درجہ وہ ہے جب انسان اس مادی جہان میں آ جاتا ہے، اپنی طبعی عمر گزارتا ہے۔ تو بہرحال یہ 5 درجات ہے، ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ بعض تقدیریں بدل جاتی ہے، بعض قائم رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہوتا ہے۔ انسان کی دعا کی وجہ سے اس کی مصیبتیں مٹ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی دعا اور مصیبت آپس میں الجھتی ہے، اور انسان کی دعا مصیبت کو انسان کی طرف آنے سے روکتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض تبدیلیاں نیکیوں کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں، گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد لیحرم الرزق بذنب، کہ گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے، روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس سے ملنے والی روزی موقوف ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے تغیرات ازلی درجے کے بعد والے درجات میں واقع ہوتے ہیں۔ ازلی درجہ اللہ تعالیٰ کے علم والا درجہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسی کو مبرم سمجھ لیں۔ پھر آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کو تسلی دی، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم دکھا دیں آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ آپ کی زندگی میں ہی پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکی کے مشرکین کو آپ کی زندگی میں ہی مغلوب کر دیا۔ سورہ قمر میں ہے 27ویں پارے میں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ آج یہ مشرکین کے بڑے گروپ اور طاقت کے مالک ہیں، مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، تکالیف دیتے ہیں، اللہ کے نبی اور اس کے فالوورز کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، مگر ایک وقت ان قریب آنے والا ہے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، جب یہ پش پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدر کے موقع پہ پورا کر دیا۔ مشرکین تتر بتر ہو گئے، مغلوب ہو گئے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، اپنے پاس بلا لیں گے۔ اگر اسلام کا مجموعی غلبہ آپ کی زندگی میں نہ ہوا تو آپ کے بعد یہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسلام کا مجموعی غلبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا۔ صفین کے واقعے تک مسلمان آدھی دنیا پہ غالب آ چکے تھے، ان کے سامنے سر اٹھانے والی کوئی طاقت نہیں تھی، اور یہ کیفیت تقریباً 650 سال تک قائم رہی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا تنزل شروع ہو گیا، تاتاریوں کے حملے نے مسلمانوں کو من حیث القوم درم برم کر دیا۔ اس وقت کا پسلا ہوا قدم آج تک نہیں سنبھل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت سابقہ پوزیشن پھر بحال ہو جائے، ورنہ اب جو ہے حالات یہ سخت
नामुनासिब है, मखदूश है, बेहतरी की कोई रमक नज़र नहीं आती। खिलाफत राशिदा के ज़माने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कैफियत इस तरह बयान फरमाई, वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। सूरह नूर की आयत है। अल्लाह ताला उनके पसंदीदा दीन को पुख्ता और मजबूत कर देगा, उनके खौफ को अमन में तब्दील कर देगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। जिसने कुफरान नेमत किया, नेमत का इनकार किया, वो गिरफ्त में आएगा। और ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाक़ हुई। खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने को खिलाफत आला मिनहाज नबूवा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नबूवत के काम को मुकम्मल किया। इसमें चारों खुलफा का ज़माना शामिल है। अलबत्ता चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आपस के इख्तिलाफात की वजह से इज्तिमाई हरकत में फ़र्क पड़ गया, ताहम फिर भी इस्लाम का गलबा सदियों तक कायम रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब बदर का वाक़या हुआ, तो बड़े बड़े कुफर के सरदारान जो थे वो जहन्नुम वासिल हुए। उनकी लाशों को घसीट के करीबे कुएं में फेंक दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब करके फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमसे जो फतह और नुसरत का वादा किया था, उसको हमने सच्चा पा लिया। ए मुशरिकीन के गिरोह, तुमसे अल्लाह ताला ने जो मगलूब करने का वादा किया था, क्या तुमने भी उसको सच पाया है या नहीं? किसी कहने वाले ने कहा, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर, आप इन मुर्दार राशों से खिताब फरमा रही हैं। आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये मुर्दार इस वक्त तुमसे ज़्यादा सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। तो फरमाया, हम आपको दिखा देंगे वो चीज़ें जिनका हम उनसे वादा करते हैं, या आपको वफ़ात दे देंगे। फ़इन्नमा अलैकल बलाग़, तो आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना है। आप इन लोगों को दीन और शरीयत के अहकाम पहुँचा दे, आपका फरीज़ा यही है। व अलैनल हिसाब, और हिसाब लेना ये हमारे ज़िम्मे है। हम एक एक अमल का हिसाब लेंगे, गिरफ्त करेंगे, और फिर उनके अमाल की उनको सज़ा भी देंगे। आप अपना काम जो है खुश असलूबी से अंजाम देते रहें, और नतीजा जो है वो हम पे छोड़ दें। फिर आगे अभी जो आयात है, इनमें मुसलमानों और उनके पैगंबर से किए हुए वादे के बारे में गुफ्तगू की गई है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुफार और मुशरिकीन के मुसलसल शिकस्त और अहले ईमान की कामयाबी का जिक्र किया। मुशरिकीन समझते थे कि दुनिया दीन है, कि ये मुसलमानों ने जो नया दीन इख्तियार किया है, इसको हम कुछ ही अरसे में ख़त्म करके इसके मानने वालों को मगलूब कर लेंगे। मुशरिकीन ये समझते थे। लेकिन अल्लाह ताला का प्रोग्राम इस दीन को गालिब करने का था। तो इसी ज़िमन में अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके अतराफ से घटाते चले आ रहे हैं, कम करते चले आ रहे हैं। इसमें मुशरिकीन की तरफ इशारा है कि ये लोग समझ रहे हैं कि हम ये मुट्ठी भर अहले ईमान को ख़त्म कर देंगे और ख़ुद गालिब आ जाएंगे। लेकिन ये लोग अपने इर्द गिर्द हालात की तरफ नहीं देख रहे कि किस तरह हम उनके पाँव के नीचे से ज़मीन को निकाल रहे हैं। यानी इनके कब्ज़े से अरब के मुख्तलिफ खित्ते जो है वो निकलते जा रहे हैं, वहाँ पे अहले इस्लाम जो है गालिब आ रही हैं। चुनांचे 8 हिजरी में जब मक्का फतह हो गया, तो वो सरजमीन जो है वो भी मुशरिकीन के कब्ज़े से निकल गई, दारुल कुफर दारुल इस्लाम में तब्दील हो गया। उससे पहले मुसलमानों को मदीने पे गलबा हासिल हुआ और यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया गया, और फिर वो खैबर के मकाम पे जमा हो गए
اور بالآخر انہیں وہاں سے بھی نکلنا پڑا اور وہ سارا علاقہ اہل ایمان کے تسلط میں آ گیا۔ مدینہ کے ارد گرد کی صفائی کے ساتھ ساتھ نجران اور یمن والے لوگ خود بخود ایمان لے آئے۔ کفار اور مشرکین کی شکست اور اسلام کا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسلسل جاری رہا، اور پھر آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دین پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ پورے ملک عرب پہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ دوسرے مقام پر اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا گیا کہ ہم کافروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالتے چلے جا رہے تھے، افہم الغالبون، کیا اب بھی انہیں امید ہے کہ وہ ایمان والوں پہ غالب آ جائیں گے؟ تو بہرحال اکثر مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی، اور یہ اہل ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مختلف تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اطراف، طرف یعنی کنارے کی جمع نہیں ہے، بلکہ طرف کی جمع ہے، اور اس کا معنی عمدہ گھوڑا یا کوئی دوسری نفیس چیز ہوتا ہے۔ آپ کی توجیہ کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین سے اچھے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، یعنی باکمال اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تغیرات اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہو رہی ہیں۔ جب اللہ کے پسندیدہ بندے اس دنیا میں باقی نہیں رہتے تو یہ کفار اور مشرکین کس خیال میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ لوگ حق اور صداقت کی مخالفت کر کے کفر کے پروگرام کو غالب کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ جب اچھے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو پھر یہ مشرکین، یہ کفار کس گنتی میں ہے؟ یہ لوگ دنیا میں کیسے باقی رہ سکتے ہیں اور کفر کا پروگرام کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمانے میں ایسا تغیر آئے گا کہ اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے اور ردی لوگ جو ہے، گٹھیا لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ لوگ نفسانی خواہشات کو فالو کریں گے، جس کی وجہ سے تمام نظام جو ہے وہ مختل ہو جائیں گے، اور پھر نتیجتاً تباہی اور بربادی آئے گی۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب علماء، حکماء، عارف، سالک، عابد اور زاہد لوگ باقی نہیں رہیں گے تو کافر اور مشرک بھی نہیں رہیں گے۔ تو انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایمان والوں پہ غالب آئیں گے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے مراد کفار اور مشرکین کے لیے زمین کی تنگی ہو یا صاحب فضیلت لوگوں کا دنیا سے اٹھ جانا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یہ سارا تغیر اور تبدل اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر معاملے کا حکم اور فیصلہ کرتا ہے۔ لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے۔ جب اس نے غلبہ اسلام کا فیصلہ کر رکھا ہے تو اب منکرین اس فیصلے میں کیسے حائل ہو سکتے ہیں؟ انہیں یہ فیصلہ طوعاً یعنی خوشی سے اور کرہا مجبوری سے قبول کرنا ہوگا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ کافروں کے قدموں تلے سے زمین کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج عطا کیا، اور آج کے دور میں اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کی زمین مسلمانوں کے تسلط سے نکل کر کافروں، مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے تسلط میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو حب مال، حب جاہ، ذاتی اقتدار اور چودراہٹ نے تباہ کیا۔ جب تک لوگ ذاتی خواہشات کی تکمیل کرتے رہیں گے، ملی مفاد جو ہے وہ انہیں پس پش ڈالا جاتا رہے گا، اور مسلمان من حیث القوم تنزلی میں ہی رہیں گے، ناکامی میں ہی رہیں گے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مفاد پرست لوگ قومی دولت کو
باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ قومی دولت کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا رہتا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب وہ پکڑے گا تو پھر اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دی ہے، یہ راحت اور سکون کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ کس مقصد کے لیے تو نے استعمال کیا، ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ تحقیق مخفی تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ عربی میں مکر مخفی چال کو کہا جاتا ہے، پوشیدہ چال کو۔ اس کے برخلاف اردو اور پنجابی میں یہ لفظ دھوکے اور فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ حق کو مٹھانے کے لیے پہلے لوگوں نے بھی مخفی چال چلی اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، یہ ساری کی ساری مخفی تدبیر اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کی کسی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وجہ یہ ہے یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو کوئی نفس کماتا ہے۔ گویا ہر شخص کا ہر کام اس کی نگاہوں میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر کام سے واقف ہے تو اس کی مخفی تدبیروں سے بھی واقف ہے۔ مخفی تدبیر جب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب کوئی دوسرا اس کے لیے لا علم ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے سے واقف ہے، لہذا اس کے سامنے کسی کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور کافر لوگ ان قریب جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا آرام اور آسائش کافروں کے حصے میں آتا ہے یا ایمان والوں کے حصے میں۔ یہ معاملہ تو گزشتہ آیات میں ہی حل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، خفیہ اور اعلانیہ مال خرچ کیا، برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے رہے، لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر تو ایسے لوگوں کے لیے ہوگا۔ یہ تو ایمانداروں کی صفات ہے اور وہی آخرت کے حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ وہ کہنے لگے یہ شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورہ فرقان میں ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چل پھر کے سودا سلف خریدتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو رسول تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ ہماری مطلوبہ نشانیاں پیش نہیں کرتا۔ کوئی کہتا ہے یہ خزانوں کا مالک نہیں ہے، اس کے پاس نوکر چاکر نہیں ہے، باڈی گارڈ نہیں ہے، فوج نہیں ہے۔ مکے والے کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بناتا تو مکے اور طائف کے کسی امیر کو، چودھری کو یہ منصب عطا کرتا۔ وہاں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے کمزور آدمی کو اپنا رسول کیسے منتخب کر لیا؟ کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو کاہن کہتا، کوئی جادوگر کہتا، اس طرح آپ کی رسالت کا انکار کر دیتے وہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ جو مجھے
मबऊस करने वाला है वो गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसके अलावा भी अगर गवाही चाहते हो तो वमन इंदहु इल्मुल किताब, मेरा गवाह वो भी है जिसके पास किताब का इल्म है। किताब से मुराद साबका किताबें तौरात इंजील वगैरह मुराद है कि जो शख्स उन किताबों का सही इल्म रखता है वो भी गवाही देगा कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, क्योंकि साबका कुतुब में मेरी तमाम निशानियां मौजूद है जिन्हें देखकर साहिब इल्म लोग मेरी सदाकत की गवाही देंगे। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यहूदी आलिम थे, उन्होंने पहली ही नशिस्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब की इल्म से पहचान लिया, आप पे ईमान ले आए। आप कहते थे कि मुझे अपने बेटे के हक में इतना यकीन नहीं है जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पे यकीन है। बात फरमाते हैं कि यहाँ पे किताब से मुराद लौह महफूज है, और मफहूम ये है कि ए कुफार और मुशरिकीन, तुम बेशक इनकार करते रहो मगर कायनात का खालिक तो गवाह है जिसके पास लौह महफूज का इल्म है। लौह महफूज में दर्ज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, मेरे लिए वही गवाही काफ़ी है, लिहाजा तुम्हारी गवाही की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जगह भी मौजूद है, कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, आप कह दे कि अल्लाह से बढ़कर किसकी गवाही हो सकती है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से ये भी कहलवाया, कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम, कि आप कह दे मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह है। इस सबसे बड़ी गवाही के बाद अगर तुम फिर भी इनकार करते हो, उससे मेरी रिसालत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इनकार का मुआखजा आखिरत में होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह रात मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह फिर सूरह इब्राहिम का आगाज़ करेंगे।